بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا کی قسط نمبر 3۔ ماہر، کیا آپ مجھے میری فرینڈ کے گھر ڈراپ کر دیں گے؟ ماہر کسی کام سے باہر جا رہا تھا جب اسے میرب نے آواز دے کر روکا۔ ماہر نے پیچھے پلٹ کر اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے سر پہ سوار رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خشک لہجے میں بولتا وہ وہاں سے جانے لگا۔ اگر فجر آپ کو بولتی تو آپ کبھی منع نہیں کرتے۔ بولتے بولتے میرب کا گلا رند گیا، لیکن بات تو سچ تھی۔ ماہر نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر غصہ پی کر رہ گیا۔ چلو میں ڈراپ کر دوں، اس نے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرب بھی سر جھکائے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ آپ فجر کو پسند کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ میرب نے بالآخر وہ سوال کر ہی لیا تھا جس سوال نے پچھلے کچھ دنوں سے اس کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی۔ ماہر نے زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرو؟ ماہر کی غیظ و غضب میں ڈوبی آواز ابھری۔ میرب نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ بولو، ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے جھٹکا دیا۔ وہ میں نے آپ کی اور تائی امی کی باتیں سنی تھیں۔ آپ ان پر غصہ ہو رہے تھے کہ وہ فجر کے لیے آپ کا رشتہ کیوں نہیں لے کر گئیں۔ اس کا دل کسی ننھے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا، زبان بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ ماہر ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا، مگر فجر کے نام پہ اس کا غصہ دیکھ کر میرب دنگ رہ گئی۔ اگر آئندہ تم نے فجر کا نام لے کر مجھ سے کوئی بکواس کی تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ فجر میرے لیے بہت معتبر ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کی ذات پہ کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ اور جہاں تک امی کی بات ہے، وہ فجر کے لیے میرا رشتہ اس لیے نہیں لے کر گئی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ فجر اور ارحان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور اب اس قسم کی کوئی بات بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہر نے ایک جھٹکے سے میرب کا بازو چھوڑا۔ وہ آنکھوں میں حیرت و بے یقینی لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پلکوں سے موتی ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اتنا کھلا اظہار محبت اس کا تو دل ہی کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ کاش یہ بھرم قائم ہی رہتا۔ کیا تھا اگر بھرم قائم ہی رہ جاتا؟ کیا جاتا ماہر کا اگر وہ جھوٹ ہی بول دیتا؟ اگر وہ انکار کر دیتا تو اس کی ذات یوں بے مول تو نہ ہوتی، یوں اس کے دل کا بھید اس پہ نہ کھلتا۔ میرب نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لب سختی سے بھینچے گاڑی واپس جانے کے راستے پہ ڈال رہا تھا۔ وہ گاڑی پورچ میں روک کر تیزی سے اتر کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ابھی ٹوٹے دل کی کرچیاں بھی تو سمیٹنی تھیں۔ میرب اپنے روم میں بیٹھی زاروں کے دار رو رہی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ وہ ماہر سے محبت کرتی تھی، لیکن ماہر نے اس پر ہمیشہ فجر کو فوقیت دی تھی۔ آج بھی ماہر کا فجر کے لیے حد درجہ جنونی انداز دیکھ کر اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا، جیسے نہ جانے کتنی صدیوں کا سفر طے کر کے آ رہی ہو۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فجر سے نفرت کرتی تھی۔ فجر اس کی دوست تھی اور فجر نے اسے ایک بہن کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور بھابھی کے روپ میں تو اور بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ مگر آج ایک انجانا سا رقابت کا جذبہ اس کے دل میں ابھرا تھا، ایسا جذبہ جو سب کچھ تہس نہس کر دے، رشتوں سے مان اٹھا دے، اپنے پرائی کی پہچان بھلا دے، محبت بھرے رشتوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے۔ طوفان بہت خاموشی سے سمت کا تعین کر رہا تھا۔ میرب فجر میرب کو آوازیں دیتی ہوئی اوپر کے پورشن میں آئی تو اس کا سامنا شمائلہ بیگم سے ہوا۔ فجر نے انہیں دیکھ کر جھٹ سے سلام کر دیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک اچٹتی سی نظر فجر پر ڈالی۔ وعلیکم السلام، ٹھنڈے لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ ارحان اپنے روم میں نہیں ہے، وہ اس سے پہلے کچھ بولتی انہوں نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ وہ چچی جان میں میرب کو بلانے آئی تھی، فجر نے ان کے تلخ لہجے کا اثر لیے بغیر آرام سے کہا۔ انہوں نے ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے اندر چلی گئیں۔ میرب، تم یہاں بیٹھی ہو، نیچے سب جمع ہیں، بس تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ فجر نے کھڑکیوں پر پڑے گہرے رنگ کے بلائنڈز ہٹاتے ہوئے کہا۔ شام ہونے کو آئی تھی اور میرب صبح سے اب تک اپنے روم میں ہی بند تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے، میرب نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کلسمندی سے کہا۔ دادوں کے ہاتھوں ارحان کی شامت آئی ہوئی ہے، پلیز چلو نا۔ فجر نے اسے زبردستی بیڈ سے اٹھایا۔ میرب نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کے نیچے آ گئی۔ صبح والے واقعے کے بعد وہ ماہر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فجر کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ دونوں نیچے لان میں آئیں تو حسب معمول دادو ارحان کو بے نقص سنانے میں مصروف تھیں، اور ارحان ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے ہوئے ان کی ڈانٹ پھٹکار سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شام کے وقت ساری ینگ پارٹی دادو کے گرد لان میں جمع تھی۔
میرب اور فجر آ کر لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ ماہر نے نظر اٹھا کر فجر کی طرف دیکھا جو اپنی ہی دھن میں مگن ارحان اور دادو کی طرف متوجہ تھی۔ ماہر کے دل میں کوئی بہت ہی قیمتی متاع کھونے کا احساس شدت سے جڑ پکڑتا گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر فجر کے سبھی چہرے سے نگاہیں ہٹا لیں اور ادھر ادھر دیکھا تو میرب زخمی سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہیں ملیں اور اس ایک پل میں ماہر میرب کے دل کا بھید جان گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں پنپتے محبت کے جذبے کو بہت اچھی طرح پہچان گیا تھا، مگر خود کو جان بوجھ کے لا تعلق ظاہر کیے بیٹھا رہا، کیونکہ دل کی دنیا ایک بار ہی بستی ہے اور اس کے دل کی دنیا بسنے سے پہلے اجڑ چکی تھی۔ اب اس کی دنیا میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ارے دادو آرام سے۔ دادو نے اس کا کان موڑا تو ارحان کی دل سوز آہو بکا نے سب کو ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ کر دیا۔ میں پوچھتی ہوں یہ کیا بال کھڑے کر رکھے ہیں؟ انگریزوں کے چونچلوں نے تجھے اچھے سے بگاڑ دیا ہے۔ دادو کے ہاتھ اپنے بالوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر ارحان بدک کر پیچھے ہٹا۔ وہ بال جو اس نے کئی گھنٹوں کی محنت سے جیل لگا کر سیٹ کیے تھے، دادو چند ہی لمحوں میں اسے ملیا میٹ کرنے والی تھی۔ دادو فیشن ہے، اور اگر میں ان تینوں سے زیادہ ہینڈسم ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اپنا فرضی کالر جھاڑتے ہوئے ارحان نے معصومیت سے ماہر، ماہد اور امر کی طرف اشارہ کیا جو اس تمام صورتحال سے بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہینڈسم؟ خوش فہمی تو دیکھو، فجر نے اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم کیوں جل رہی ہو؟ لڑکیاں مرتی ہیں میری پرسنالٹی پہ۔ ارحان نے اسے تپایا۔ کون سی لڑکیاں مرتی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ فجر اب باقاعدہ لڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی اور تیوریوں پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی۔ اسے بگڑتا دیکھ کر ارحان فوراً سیدھا ہو گیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو فوراً سیریس ہو گئی۔ مذاق نہیں ہے ارحان، بتاؤ نا وہ یونی والی عروسہ کیسے تمہارے آگے پیچھے پھرتی تھی، اور وہ برابر والی پروفیسر انکل کی بیٹی تو اب بھی تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتی ہے، اور وہ اس سے پہلے ماہد اور بھی کچھ راز افشا کرتا۔ ارحان نے اس کے گلے میں اپنا کسرتی بازو ڈال کر اس کی گردن پہ اپنا دباؤ بڑھایا۔ یار کیا کر رہا ہے؟ چھوڑنا۔ ماہد نے اس کے آہنی شکنجے کو توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ دونوں گھاس پہ لیٹے ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے، جبکہ فجر آنکھوں میں شعلے بھر کے اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا، ماہد نے اس پل اپنی جان بچانی مناسب سمجھی۔ اٹھ کے فجر کے سامنے قسم کھا کے بول تو مذاق کر رہا تھا، اگر اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو تیری جان لے لوں گا۔ ارحان نے ماہد کو دبوچے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ اس نے فجر کا یکدم بگڑتا موڈ دیکھ لیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جواد صاحب کی آواز نے دونوں کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ یکدم ہی دونوں ہوش میں آئے اور فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سب ادھر ادھر منہ کر کے کھی کھی کرنے لگے، سوائے فجر کے جو کافی سیریس انداز میں بیٹھی تھی۔ اچانک ہی ارحان کی جیب میں پڑا موبائل بجا، جس پہ اس کا دل بے اختیار ناچنے کو کرنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا اور ہیلو ہیلو کرتے ہوئے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس ناول کی اگلی قسط کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔